کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور عمل صالح کا ایک آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے انسان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، یہ وہ بات ہے۔ اور ایمان اگر پختہ ہو اللہ کی ذات پر، اور ایمان جب انسان کا کمال کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کو رغبت ملتی ہے نیک اعمال کے کرنے کی، جس کا ہمیں بار بار قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان جب انسان کا پختہ ہوتا ہے تو انسان پھر راہ راست سے اور صراط مستقیم سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یزنی الزانی حتی یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان کا ایمان جب پختہ ہو اور ایمان کی انسان کے اندر حرارت موجود ہو تو پھر وہ ایمان کی حرارت، ایمان کی لذت اور مٹھاس اور ایمان کی طاقت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان اور عمل صالح ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور اس لیے ہمیں اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک متفق علیہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام لرز اٹھے اور انہوں نے ڈرتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور یہ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہے، کیا ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے شر سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ہمارے شر سے محفوظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت کا خیال نہیں رکھتا، اس کا دین ہی نہیں ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ آج ہم اپنے کرداروں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کہیں ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، اور یہ ہماری زندگی کا کہیں حصہ تو نہیں بن کے رہ گیا۔ آج تواصی بالحق، یعنی حق بات کہنے کی جرت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور صبر کی تلقین کرنا دوسروں کو، اس چیز کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہے کہ ہر شخص اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہے، ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، دوسروں کی زندگی کی اصلاح کی کوشش وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ یہ پہلو بھی آپ رکھیے ذہن میں کہ
آپ پر لازم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی تم میں برائی کو دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ بزور بازو اسے نیکی سے بدل دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس برائی کے خلاف۔ اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اسے دل میں برا جانے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضعف الایمان قرار دیا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم جب اپنے ارد گرد جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار جگہ پر فواحش و منکرات ہمیں نظر آتی ہیں، منکرات نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، دین اسلام کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کو بدلنے میں، ان برائیوں کو، ان منکرات کو معاشرے سے ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور ایک انقلابی کردار ادا کریں۔ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے حق بات کہنے میں ہمیں بہادر ہونا ہوگا۔ جہاں فواحش و منکرات ہیں ان کے خاتمے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم بزور بازو نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خلاف اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو اپنا ہم نوا تو بنا سکتے ہیں، ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور جانیں کہ ہم نے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ حق بات کہنے میں اگر ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو حق بات کے لیے، دین حق کی اشاعت کے لیے بے شمار تکالیف اٹھائیں۔ اگر ہم اس میسج کو سمجھ لیں کہ حق بات کہنی ہے، صبر کی تلقین کرنی ہے اور اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، تو ہماری زندگی انقلاب آشنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔